بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کما نعتقد انہا کالنبوۃ لطف من اللہ تعالی۔ گزشتہ درس ہم نے آغاز کیا تھا، شیخ مظفر نے فرمایا تھا کہ ہمارا اعتقاد امامت کے بارے میں یہ ہے کہ امامت اصول دین میں سے ہے، جیسے توحید کا عقیدہ اصول دین میں سے ہے، جیسے نبوت اصول دین میں سے ہے، اسی طرح یہ امامت بھی اصول دین میں سے ہے۔ یہ بات اپنے مقام پر طے ہے کہ اصول دین میں تقلید نہیں ہوتی، تحقیق ہوتی ہے۔ جیسے توحید میں حکم ہے کہ تحقیق کر کے اللہ کو مانو اور ایک مانو، اسی طرح نبوت میں تو امامت کے حکم بھی یہی ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ تھا۔ پھر دوسرے مرحلے پر فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص ہماری طرح امامت کو اصول دین میں سے نہ بھی سمجھے تو بھی عقل انسانی کا فیصلہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کو نظریہ امامت کا قائل ہونا پڑے گا۔ اب وہ چاہے امام اس کو مانے جس کو ہم امامیہ مانتے ہیں یا کسی اور کو مانے، عقل انسانی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ نظریہ امامت کا قائل ہو۔ کیوں؟ گزشتہ درس میں اس پر بحث ہو گئی کہ اس کو پتہ ہے کہ میرے اوپر اللہ کی طرف سے کچھ ذمہ داریاں عائد ہیں، آیا میں ان ذمہ داریوں سے فارغ و ذمہ ہوا ہوں یا نہیں ہوا، اس کا یقین ہونا چاہیے، اور یقین کیسے ہوگا؟ الاخر اسی نظریہ امامت کو، چونکہ جیسے میں نے پہلے دن گزارش کی کہ فی الحال ہم اس پر شرح نہیں کریں گے، چونکہ اس میں بہت ساری باتیں آ سکتی ہیں کہ امام کسے کہتے ہیں، امامت کیا ہے، پھر اصل کا مطلب کیا ہے، اصول دین کا مطلب، یہ انشاءاللہ ہم ساری باتیں شرح میں پڑھیں گے۔ فی الحال ہم آیت اللہ مظفر رحمۃ اللہ علیہ کی جو متن ہے اس کا خالی ترجمے کی حد تک اتفاق کر رہے ہیں، شرح ہم نے بعد میں پڑھنی ہے جس مقصد کے لیے ہم نے یہ کتاب شروع کی ہے۔ خوب، فرماتے ہیں کہ امامت لطف من اللہ، قاعدہ لطف کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ اپنی بندوں کی ہدایت کے لیے نبی بھیجے۔ قاعدہ لطف کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ، کوئی نہ کوئی نظام وضع کرے، اسی نظام کے تحت نبی آئے، کتابیں آئیں۔ فرماتے ہیں وہی قاعدہ لطف تقاضا کرتا ہے کہ جب سلسلہ نبوت ختم ہو گیا تو اس کے بعد یہ سلسلہ امامت جاری رہنا چاہیے، چونکہ دین مکمل ہے تو کوئی ہو جو اس دین کی حفاظت کرے، کوئی ہو جو اس دین کو 100% جانتا بھی ہو اور اس پر عمل کرتا ہو۔ لہذا جن ادلہ نے نبوت انبیاء کو ثابت کیا تھا وہی دلیلیں ائمہ کی امامت کو یا عقیدہ امامت کو بھی ثابت کرتی ہیں۔ انشاءاللہ شرح میں ہم ساری پڑھیں گے، چونکہ ہمارا یہ سارا جو سلسلہ ہے وہ فقط امامت کا ہے، باقی ابحاث بعد میں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ خوب، اب جناب قاعدہ لطف یہ تھا کہ اللہ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجیں، تو نبی کو مقرر کرنا کس کی ڈیوٹی تھی، کس کی ذمہ داری تھی؟ تو ہم نے کہا جی چونکہ قاعدہ لطف کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ نظام ہدایت وضع کرے اور اس نظام ہدایت کے سلسلے میں انبیاء ہے، تو پس جیسے نبی کو معین کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، اسی طرح امام کی تعیین بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا کام ہے۔ لوگوں کو یہ اختیار نہیں دے سکتے کہ جب چاہیں کسی کو امام بنانے، لیڈر بنائیں۔ ممکن ہے عوام یہ چاہے کہ چلو جی یہ 4 سال ہم بغیر کسی لیڈر کے گزارتے ہیں،
تو اس کا مطلب ہوگا کچھ عرصہ ایسا درمیان میں آئے کہ کوئی امام بھی نہ ہو، کوئی ہادی بھی نہ ہو، نہ ایسا نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ نصوص قرآنی کے خلاف ہے کہ کچھ وقت ہو اور کوئی اللہ کی طرف سے بندوں کی ہدایت کرنے والا نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو پس امام کی تعیین اللہ کا کام ہے۔ اب وہ اللہ ممکن ہے پیغمبر کے ذریعے بتائے کہ نبی بتائے کہ میرے امام کون ہے، اور پھر وہ امام جو ہوگا وہ امام بتائے گا کہ پھر اس کے بعد امام کون ہے۔ یہ امام مقرر کرنا، معین کرنا بندوں کا کام نہیں ہے، کیونکہ یہ سلسلہ ہدایت وہی جو انبیاء کی نبوت جس مقصد کے لیے تھی اور ہدایت کے لیے تھی، یہ نظام امامت بھی اسی کے لیے ہے۔ بس جیسے نبی کو معین کرنا اللہ کا کام ہے، اللہ کا اپنے اختیار میں ہے، امام کی تعیین بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا کام ہے اور اس کے اپنے نظام میں ہے۔ خوب، ابھی ترجمہ پڑھتے ہیں، انشاءاللہ اگلے درس سے ہم اس کی باقاعدہ ایک ایک جملے کی شرح شروع کریں گے۔ فرماتے ہیں کما نعتا کے دو، ہم امامیہ اثنا عشریہ کا عقیدہ یہ ہے، کیا عقیدہ ہے؟ انہا کا نبوت لطف من اللہ تعالی، کہ امامت بھی نبوت کی طرح لطف الہی ہے۔ انشاءاللہ آگے ہم تشریح کریں گے کہ لطف کسے کہتے ہیں، اور پھر ہمارا عقیدہ ہے کہ لطف اللہ پر واجب ہے، انشاءاللہ آگے تفصیل سے بتائیں گے۔ لہذا چونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ امامت نبوت کی طرح اللہ کا لطف ہے، لطف الہی ہے، فلا بد ان یکون فی کل عصر امام، ضروری ہے کہ ہر زمانے میں ایک امام ہو، ہادن، جو ہدایت کرنے والا ہو، یخلف النبی، جو نبی کا خلیفہ، نبی کا جانشین ہو۔ کس بات میں جانشین ہو؟ فی وظائفہ، ان ذمہ داریوں میں جو نبی کی تھیں۔ نبی کی ذمہ داریاں کیا تھیں؟ من ہدایت البشر، انسان کی ہدایت کرنا، ارشادہم الی ما فیہ الصلاح، لوگوں کو اس طرف رہنمائی کرنا جس میں لوگوں کی مصلحت ہو، ان کو کوئی مفسدہ، کوئی نقصان نہ ہو۔ والسعادہ فی النشأتین، نشأتین یعنی دونوں جہانی، دنیا و آخرت میں لوگوں کے لیے جو باعث سعادت ہو، نبی کا کام ہے ان چیزوں کی طرف ہدایت کرنا۔ انہی ذمہ داریوں کو پھر امام ادا کرے گا۔ وَلَهُ مَا لِلنَّبِيِّ مِنَ الْوِلَایَةِ الْعَامَّةِ عَلَى النَّاسِ، اب جب نبی جانشین ہو گیا، نبی کا امام جانشین ہو گیا نبی کا، تو جیسے نبی کو عامت الناس پر، تمام انسانوں پر ولایت عامہ حاصل تھی، اس امام کو بھی اسی طرح ہوگی۔ لتدبیر شؤونہم، لوگوں کے معاملات کو تدبیر کرنے، درست کرنے، صحیح راستے پر لگانے، ومصالحہم، لوگوں کی مصالح کی خاطر، واقامت العدل بینہم، لوگوں میں نظام عادل قائم کرنے کے حوالے سے، ورفع الظلم والعدوان من بینہم، لوگوں سے ظلم و بربریات، زیادتیوں کو دور کرنے کے لیے امام کو بھی نبی کی طرح لوگوں پر ولایت عامہ ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا۔ وَعَلَىٰ هَٰذَا، بس جب طے ہو گیا کہ امامت نبوت کی طرح لطف ہے، امام جانشین ہوتا ہے نبی کا ان تمام معاملات میں کہ جو نبی کی ذمہ داریاں ہیں، پس فالامامت استمرار للنبوہ، پس امامت در حقیقت اسی نبوت کا استمرار ہے، اسی کی بقا ہے۔ امام نبی نہیں ہوتا، لیکن نظام نبوت کا جو نبی کی ذمہ داریاں ہیں اس کے استمرار، اسی کو باقی رکھنا ہوتا ہے۔
والدلیل الذی یوجب ارسال الرسل وبعث الانبیاء، جس دلیل نے دلالت کی تھی، یعنی جس دلیل کے ذریعے ہم کہتے ہیں کہ اللہ پر پیغمبروں کا بھیجنا لازم ہے کہ وہ پیغمبر بھیجے، انبیاء مبعوث کرے، وہی دلیل ہوا نفسہ، وہی دلیل موجب بنتی ہے کیا؟ یوجب ایضا نسب الامام بعد الرسول، وہی دلیل کہتی ہے کہ اللہ نبی کے بعد کسی امام کو بھی منسوب فرمائے۔ جس دلیل نے کہا کہ اللہ ہدایت کے لیے نبی مبعوث کرے، انبیاء مبعوث کرے، بس وہی دلیل کہتی ہے کہ جب سلسلہ نبوت انبیاء کا آنا ختم ہو گیا، آخری نبی آ گیا، تو اس کے بعد وہی دلیل کہتی ہے کہ اب کوئی اور نظام ہو جو اس سلسلے کو جاری رکھے، اسی کو نظام امامت کہتے ہیں۔ فَلِذَلِكَ نَقُولُ، بس یہی وجہ ہے، چونکہ ہم کہتے ہیں کہ امام جانشین نبی ہوتا ہے ان تمام ذمہ داریوں میں جو ایک نبی پر ہوتی ہیں، لہذا ہم یہ کہتے ہیں کہ ان الامامۃ لا تکون الا بالنص من اللہ تعالی، کہ امامت بھی منصوص من اللہ ہے، امام کی تعیین کرنا بھی اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ وہ کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ اس امام کو اللہ نے امام بنایا ہے؟ فرماتے ہیں علی لسان النبی، خود پیغمبر بتا کے جائیں گے کہ میرے بعد امام کون ہے، اور لسان الامام الذی قبلہ، یا ہر امام سے جو پہلا امام ہوگا وہ بتائے گا، مثلا چوتھا بتائے گا کہ میرے بعد پانچواں کون ہوگا، پانچواں بتائے گا کہ میرے بعد چھٹا کون ہوگا۔ وَلَيْسَتْ هِيَ بِالِاخْتِيَارِ وَالِانْتِخَابِ مِنَ النَّاسِ، امامت کا انتخاب کرنا یا اختیار کرنا کہ ہم کس کو امام بناتے ہیں، یہ ہے انتخاب کا حق اور اختیار کا حق لوگوں کو نہیں ہے۔ فَلَيْسَ لَهُمْ، لوگوں کو یہ حق نہیں ہے، اِذَا شَاءُوا أَن يَنْصِبُوا أَحَدًا، کہ جب وہ کسی ایک کو منصوب کرنا چاہیں، ناصبو ہو اس کو منصوب کر دیں، وَإِذَا شَاءُوا أَن يُعَيِّنُوا إِمَامًا، جب وہ چاہیں کہ کسی کو امام معین کریں، عینوا ہو، مَتَىٰ شَاءُوا أَن يَتْرُكُوا تَعْيِينَهُ تَرَكُوهُ، اور جب ان کا پروگرام بنائے کہ فی الحال ہم کوئی امام نہیں بناتے، پھر اس امام کو ترک کر دیں کہ فی الحال کوئی نہیں ہے، نہ، یہ حق لوگوں کو نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر لوگوں کے پاس یہ حق ہو، ہم اگر لوگوں کو یہ حق دے دیں، لَيَصِحَّ لَهُمُ الْبَقَاءُ بَعْدَ الْإِمَامِ بِلَا إِمَامٍ، تو اس کا مطلب تو پھر یہ ہوگا کہ لوگوں کو یہ بھی اختیار ہے کہ اگر وہ چاہیں تو فی الحال کچھ عرصے کے لیے کسی کو امام نہ بنائیں، کہ لوگ بغیر امام کے رہ جائیں، یہ درست نہیں ہے۔ بل من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ علی ما ثبت ذلک عن الرسول الاعظم بالحدیث المستفیض، روایت مستفیضہ ہے، مستفیضہ کہتے ہیں جو متواترہ سے ایک درجہ کم ہوتی ہے، جس کے راوی 3 سے زیادہ ہوں لیکن تواتر بھی نہ ہو۔ روایت مستفیضہ کے مطابق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا، من ماتا، کہ اگر کوئی انسان شخص مر جائے، وَلَمْ يَعْرِفْ امام زمانہ، اور اپنے وقت کے امام کو نہ جانتا ہو، ماتا میتۃ جاہلیہ، وہ شخص جہالت کی موت مرا ہے۔ درست ہے؟ تو امام کی معرفت ہر زمانے میں واجب ہے، ورنہ جہالت کی موت ہے، تو معرفت میری جان تب ہوگی کہ امام ہوگا۔ ٹھیک، خوب، پس نتیجہ نتیجہ یہ ہوا کہ لا یجوز ان یخلو عصر من العصور، ممکن نہیں ہے، یہ درست ہی نہیں ہے کہ کوئی بھی زمانہ ایک ایسے امام سے خالی ہو مفروض اطاعت، جس کی اطاعت واجب ہو، منصوب من اللہ، اور اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے منصوب ہو۔ یعنی اس کا یوں ترجمہ آپ کر لیں کہ
ایک منصوب من اللہ اور واجب الاطاعہ امام سے کسی بھی زمانے کا خالی ہونا جائز نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ وقت کے لیے کوئی امام بھی لوگوں کا نہ ہو جس کی اطاعت واجب ہو، جس کو اللہ نے ناصب کیا ہو، نہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہر زمانے میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے امام ہوتا ہے جو کہ منصوب، جو واجب الاطاعہ ہوتا ہے۔ اب جب وہ واجب الاطاعت ہو گیا، اب آگے فرماتے ہیں کہ سواء ابا البشر، چاہے لوگ اس امام کی امامت کا انکار کر جائیں، ام لم یابو، یا لوگ اس کی امامت کا انکار نہ کریں، سواء ناصروہ، چاہے یہ لوگ اس امام کی مدد کریں، ام لم یناصروہ، یا اس کی مدد نہ کریں، اطاعوہ ام لم یطیعوہ، اس میں فرق نہیں پڑتا کہ لوگ اس امام واجب الاطاعت کی اطاعت کریں یا اطاعت نہ کریں، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ سواء کان حاضرا ام غائبا عن اعین الناس، چاہے وہ حاضر ہو، لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہو، چاہے وہ لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو، غائب ہو، امام ہر حال میں اللہ کی طرف سے ایک ہوگا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک امام معین ہو، منصوب ہو، لیکن لوگوں کی آنکھوں کے سامنے نہ ہو، فرماتے ہیں ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ کما یصح ان یغیب النبی، جیسا کہ یہ ممکن ہے کہ نبی ہو لیکن لوگوں کی آنکھوں کے سامنے نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ کہ غیبتی فی الغار وشعب، آپ نے دیکھا نہیں، خود باقی انبیاء کو چھوڑو، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھ لیں، غار حرا میں رہے یا نہیں رہے، غار ثور میں رہے یا نہیں رہے، شیب ابی طالب میں رہے یا نہیں رہے، تھے صحیح، لوگوں کی آنکھوں کے سامنے نہیں تھے، ایسا ہے۔ پس صح ان یغیب الامام، پس یہ بھی ممکن ہے کہ امام ہو لیکن لوگوں کی آنکھوں کے سامنے نہ ہو۔ لا فرق فی حکم العقل بین طول الغیبت وکثرہ، جب طے ہو گیا کہ یہ امکان ہے کہ امام یا نبی زمانے میں ہو لیکن لوگوں کی آنکھوں کے سامنے نہ ہو، غائب ہو، تو اب غائب ہونا جب ممکن ہے تو عاقل کہتے ہیں اب اس میں کوئی فرق نہیں کہ چاہے وہ زمانہ غیبت بہت طولانی ہو، چاہے وہ زمانہ غیبت بہت کم اور چند دن کا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ امام کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ قال اللہ تعالی، یہ آیت مجیدہ ہے، سورہ رعد آیت نمبر 7، یہ بلاغ القرآن کے مطابق یہ آیت ہے۔ پوری آیت میں آپ کو گزارش کر دیتا ہوں، پوری آیت یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، یہ سورہ رعد آیت نمبر 7۔ بلاغ القرآن کے مطابق اس کا ترجمہ یہ ہے، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ کہتے ہیں اس شخص پر اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی نازل کیوں نہیں ہوتی، آپ تو محض تنبیہ کرنے والے ہیں اور ہر قوم کا ایک رہنما ہوا کرتا ہے۔ دوسری آیت مجیدہ سورہ فاطر کی ہے، آیت نمبر 24 ہے، پوری آیت یہ ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ۔ بلاغ القرآن کا ترجمہ یہ ہے، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشارت دینے والا اور تنبیہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، اور کوئی امت، یہ ہے ہمارا محل شاہد،
کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی متنبہ کرنے والا نہ آیا ہو۔ پس نصوص قرآنی کے مطابق بھی ہر زمانے میں ایک ہدایت کرنے والا ہونا چاہیے۔ جب تک سلسلہ انبیاء تھا تو وہ ہادی نبی ہوتا تھا، اب جب سلسلہ انبیاء ختم ہو گیا، آخری نبی آ گئے، تو اس کے بعد ہمارے عقیدے کے مطابق وہ ہدایت کرنے والا وقت کا امام ہوتا ہے، اور کوئی زمانہ بھی بغیر امام کے نہیں ہوتا۔ یہ اور بات ہے کہ وہ امام لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہو، یہ لوگوں کی آنکھوں سے غائب ہو۔ یہ متن تھا جو آیت اللہ مظفر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب عقائد امامیہ کا تھا۔ انشاءاللہ ہم اگلے درس سے اس پورے جو ہم نے پڑھا ہے ایک ایک جملے کی تشریح کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔